السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ قال نبینا المصطفى صلوات اللہ وسلامہ علیہ: لا يؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تاکہ اس کے خواہشات اس کی پیروی کریں جس کو لے کر کے میں آیا ہوں، یعنی دین، یعنی کتاب و سنت، یعنی صراط مستقیم۔ گویا کہ مومن ہونا اسی وقت ممکن ہے جب ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کریں اور اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ ندور حیث الدار الدلیل، کتاب و سنت کی دلیلیں جہاں گھومتی ہوں وہاں ہمارا اور آپ کا گھومنا ہو۔ کسی بھی اختلافی مسئلے میں ہمارا اور آپ کا رویہ ہو، فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اللہ اس کے رسول کی طرف اسے واپس کر دیں، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف، یعنی احادیث رسول کی طرف۔ وہاں اس جھمیلے کا حل تلاش کریں اور اس مسئلے کا جس میں ہم اور آپ الجھ بیٹھے ہیں اس کا حل تلاش کریں۔ کہاں؟ کتاب و سنت میں۔ یہ ہمارا اور آپ کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ علماء کے اقوال کتاب و سنت سے نہ ٹکرائیں، مسئلہ اختلافی نہ ہو تو معلومات ہم تین جگہ سے لے سکتے ہیں: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کے اطاعت کرو، رسول کے اطاعت کرو اور ولی امر کی، خواہ وہ حکام ہوں یا علماء دین ہوں۔ لیکن اگر اختلاف ہو جائے تو پھر دروازے صرف حل کے دو ہوتے ہیں، ایک کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر کسی مسئلے میں الجھ پڑو، جھگڑ بیٹھو، تو پھر اللہ اس کے رسول کی طرف واپس کرو۔ علماء کے اقوال کی طرف وہاں واپس نہیں کریں گے۔ وہ کسی بھی شرعی مسئلہ جس میں اختلاف ہو، علماء کے اقوال اس کا حل نہیں ہے۔ وجہ ہم جس عالم کو کتاب و سنت کا عالم مانتے ہیں ہم اس کی طرف رجوع کریں گے۔ ضروری نہیں کہ پوری دنیا اسی کو کتاب و سنت کا سب سے بڑا عالم مانے۔ کسی دوسرے گروپ کا کسی اور پر اعتماد ہے تو پھر وہ دوسرے عالم کی طرف جائے گا، اور جب دو گروپ کی طرف سے حکم آئے گا تو اختلاف ہو سکتا ہے، لہذا وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل کتاب و سنت ہے۔ جب بھی اختلاف ہو جائے کسی شرعی مسئلے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ جسے میں لے کر کے آیا ہوں اس کی وہ پیروی نہ کرنے لگے۔ یہی خواہشات نفس کو ہمیں اور آپ کو دبا دینا چاہیے۔ منمانی فتاوے داغنا الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا میں یا جس طرح سے بھی ہو، ہم اور آپ بند کر دیں۔ دیکھیے کتنی بہکی بہکی باتیں آ رہی ہیں۔ چند دیکھنے والے، پڑھنے والے اگر ہمیں اور آپ کو ہو جائیں تو لگتا ہے کہ کتاب و سنت ہم سے پیدا ہونے لگے ہیں۔ جو شخص جو چاہتا ہے کہتا ہے، ایسا ہو جائے تو یہ کرو صحیح ہو جائے گا، ایسا ہو جائے تو وہ کرو صحیح ہو جائے، فلاں چیز کی فضیلت یہ ہے، فلاں چیز کی یہ فضیلت ہے، فلاں صاحب کی فضیلت یہ ہے، فلاں مکان کی فضیلت یہ ہے، فلاں وقت کی فضیلت یہ ہے۔ لگتا ہے کہ کتاب و سنت
کے اندر جو معلومات ہیں وہ ہمیں اور آپ کو پہلے معلوم ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں۔ ہاں، خواہشات نفس آدمی کی خواہش نفس کی پیروی ہے، اس کی ایک حد ہے، کیونکہ رغبت اور نفرت، خواہش اور نفرت، یہ دو چیزیں نہ ہوں انسان کے اندر تو کوئی کام ہونے والا نہیں ہے، وہ کتاب و سنت پر عمل کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے۔ دل کے اندر چاہت، طبیعت کے اندر چاہت نہ ہو تو ہم کھانا ہی نہیں کھائیں گے، ہم پانی ہی نہیں پئیں گے، ہم صلاۃ ہی نہیں ادا کریں گے۔ لیکن ایک چاہت ہے اور رغبت ہے کہ ہمیں جنت ملے گی، تو یہ ودیت کر دی گئی ہے ہمارے اور آپ کے اندر کہ انسان رغبت سے کچھ چیزیں کرتا ہے، اور جب تک نفرت نہ ہو تو بری چیز سے آپ بھاگیں گے نہیں۔ طبیعت میں نفرت بھی ہوتی ہے۔ شراب سے ہم کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ طبیعت کے اندر نفرت ہے اس سے۔ بدکاری سے ایک اچھا انسان کیوں بھاگتا ہے؟ کیونکہ بدکاری سے اس کے اندر نفرت ہے۔ تو نفرت کا مسئلہ جو ہے وہ بھی ایک حد ہے اس کی، اور چاہت کی بھی ایک حد ہے۔ دونوں جو اپنے حد سے نکل جائیں تو دونوں مذموم ہیں، لہذا دونوں حد سے ہمیں اور آپ کو نکلنا نہیں ہے۔ نفرت کسی چیز سے کرنی ہے، کس قدر کرنی ہے، ایک حد ہے۔ رغبت کسی چیز میں کتنی رکھنی ہے، اس کی ایک حد ہے۔ بچوں سے پیار، ماں باپ سے محبت، بیوی سے محبت، اعزاء و اقربا سے محبت، اس کی ایک حد ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہو وہاں بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت، بچے کی محبت، اعزاء و اقربا کی محبت، حاکم اور محکوم کی محبت سب ختم ہو جاتی ہے، تو اس کی ایک حد ہے۔ گڑبڑی وہی ہوتی ہے جہاں ہم دونوں مسئلے میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ چاہت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تب گڑبڑی ہوتی ہے، تب ہم تباہی کی طرف جاتے ہیں، تب ہم کتاب و سنت کو پیروں کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ اور نفرت میں بھی جب ہم حد سے گزر جاتے ہیں تب ہم گڑبڑی کی طرف جاتے ہیں اور کتاب و سنت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو دونوں اپنے حد میں رہیں تو دونوں انسان کی طبیعت میں ہیں اور داخل ہیں، اور انسان اسی مرکب کا نام ہے اور اسی سے انسان کی زندگی چلتی ہے۔ لیکن دونوں میں جب حد سے گزر جائیں، محبت میں اور نفرت میں، تو ہم اور آپ دین کو چھوڑ بیٹھے، کتاب و سنت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہاں ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی ایک بات ہے، اس کو پیش کرنے کے بعد میں خواہش نفس سے متعلق علماء کے کچھ اقوال کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ، جیسا کہ میں اسے پہلی کلپ میں وعدہ کر چکا ہوں۔ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی بات کیا ذرا دیکھیے، فالہوا والنفس والشیطان والدنیا، خواہش اور نفس، شیطان اور دنیا، یدعون الی ما فیہ البوار، ان کی دعوت ہوتی ہے اس طرف جس میں انسان کی بربادی ہوتی ہے اور ہلاکت ہوتی ہے۔ وَيُعْمِينَ عَيْنَ الْبَصِيرَةِ عَنِ النَّظْرِ فِي الْعَوَاقِبِ، اور بصیرت کی نگاہ کو یہ چیزیں اندھی بنا دیتی ہیں کہ وہ انجام کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ وَمَا يُغْضِبُ وَيُرْضِي الْجَبَّارِ، اور اس سے بھی انسان کوتاہ نظر ہو جاتا ہے جو اللہ رب العالمین خالق کائنات جبار کو راضی کرے یا اسے غصہ دلائے۔ یہ ہے نفس، خواہش، شیطان اور دنیا کی بات ہے۔ الدین والمروءہ، دین، مروت، عقل اور روح، ینہین عن لذت، یہ سب چیزیں اس لذت سے روکتی ہیں۔ تعقب علما، جن کا انجام تکلیف ہے، جو ہمیں اور آپ کو کھینچ کر ایسی چیز کی طرف لاتی ہیں جہاں تکلیف ہوتی ہے۔ وشہوۃ تورث ندما، اور اسی شہوت کی طرف یہ چیزیں کھینچ کر لاتی ہیں جو انسان کے لیے ندامت کا باعث ہو۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ ما یغضب ویرضی الجبار، اور الدین والمروہ والعقل والروح ینہین عن لذت توقب علما، یہ ہمیں اور آپ کو روکتی ہیں ایسی چیز سے جن کا انجام برا ہو، اور ایسی شہوت سے چیزیں ہمیں اور آپ کو روکتی ہیں جن
जिन का नतीजा, जिनका समरा, जिनका फल निदामत हो। ख्वाहिश नफ्स हमें और आपको जब इस तरह की चीजों की तरफ खींच कर लाए जो किताब और सुन्नत के खिलाफ हो, तो हम समझ जाएं कि इस ताल्लुक से हम डिसबैलेंस हैं, हमें अपना बैलेंस सही करना चाहिए। दिल में जो बात आए और जब हम जमीनी सतह पर देखें कि किताब और सुन्नत के खिलाफ है जो हमारे दिल में चीज उभर रही है करने को या कहने को, तो हम समझ जाएं कि ख्वाहिश नफ्स किताब और सुन्नत के ताबे नहीं है। हम इसको किताब और सुन्नत की कसौटी पर परखें, अपनी चाहत को और अपनी रगबत को। किताब और सुन्नत के मुताबिक अगर रगबत और चाहत है तो गोया कि हमने और आपने अपनी ख्वाहिश को गुलाम अपना बना लिया है, और अगर हमारी ख्वाहिश हमेशा किताब और सुन्नत के खिलाफ हो तो गोया कि हम ख्वाहिश नफ्स के गुलाम बन चुके हैं और पा बसलासिल हैं, और तौक भी हमारे और आपके गले में ख्वाहिश का पहनाया जा चुका है और हम पहन चुके हैं। लिहाजा मयार किताब और सुन्नत है, हर चीज किताब और सुन्नत की कसौटी पर परखा जाए। हमारी और आपकी अक्ल का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि किताब और सुन्नत मासूम है, हमारी और आपकी अक्ल ये मासूम नहीं है। काबिल इत्तिबा वो है जो मासूम है, और काबिल इत्तिबा वो नहीं है जिसके यहां गलतियों की भरमार है और जो मासूम नहीं है। लिहाजा इस हकीकत को हम समझें जिसे इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या रहमतुल्लाह ने कही है। मैंने कहा कि उलमा के अक़वाल के ताल्लुक से ख्वाहिश नफ्स के बारे में कुछ बातें हम आपके सामने रखेंगे। पहले एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस मशहूर है, हमेशा आप सुनते रहते हैं और पोस्टों में इसको पढ़ते भी रहते हैं। लैसा शदीद बिस्सुरा, पहलवानी, ताकत, ये किसी को पिछाड़ देने से नहीं होती है। इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़लब, पहलवान, जंगजू, अखाड़े का जोधा वो है जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले, अपने आप को काबू में रखे। वो बहादुर कहा गया है। क्यों बहादुर कहा गया है? वही शख्स है जो अपने ख्वाहिश नफ्स पर कंट्रोल रखता है, और जो शख्स अपने ख्वाहिश नफ्स पर कंट्रोल नहीं रखेगा, बेकाबू होगा, वो शख्स पहलवान नहीं माना जाता है। ज़ादुल मआद की 4थी जिल्द है, शोएब अल-अर्नाऊत की तहकीक है, उसे एक बार से मैं बतला रहा हूं। इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या रहमतुल्लाह ने आपको जंग किससे करनी है और आपके हरीफ कौन लोग हैं उनका तज़किरा किया है। उसमें शैतान को भी हमारा हरीफ कहा है और हमारे और आपके नफ्स को भी हमारा हरीफ कहा है। तो नफ्स से लड़ना और शैतान से लड़ना हर एक के बस की बात नहीं है, और जब तक नफ्स से कोई लड़ ना सके और अपने शैतान से लड़ ना सके, ऐसा इंसान बाकी दो दुश्मनों से कभी निपटने के लिए तैयार नहीं हो सकता है और ना ही मैदान में आने की जसारत कर सकता है। बाकी कहने की बातें हैं, लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी जिसका पढ़ना मैंने मुनासिब समझा। एक हदीस और पढ़ लेते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन यस्तकीमिल मुमिनुन ईमानहु, किसी मोमिन ने अपने ईमान को मुकम्मल नहीं किया, हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतुकुम बिही, ताकि उसके ख्वाहिशात मुत्तबे हो जाएं उसके, ऐ मुसलमानों जिसे मैं तुम्हारे पास लेकर के आया हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज लेकर के आए हैं हमें और आपको पता है वो क्या है। किताब और सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, इस जिक्र को हमने आपके तरफ नाजिल किया ताकि आप लोगों से बयान कर दें। कुरान है, इसमें कोई शक नहीं, बरजस्ता मुराद कुरान ही है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तफसीर कर दे वो हदीस रसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मकसद था कि कुरान को आप बयान कर दें, जो मफहूम जो तफसीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के बयान की, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी।
اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والی ذات جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اسی وجہ سے تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث کو ایک درجے میں رکھا گیا ہے، اس میں ترتیب نہیں کی گئی ہے، گرچہ لکھنے والوں نے بھی کہا ہے، کہنے والے بھی کہتے ہیں ترتیب سے کہتے ہیں، لیکن نہیں، کتاب و سنت کا مصدر ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ کتاب و سنت کا مصدر ایک ہے اور وہ اللہ ہے، لہذا کسی نے اگر فیصلہ کرتے وقت قرآن میں نہ دیکھ کر حدیث رسول میں دیکھا اور فیصلہ کر دیا، اس کا فیصلہ صحیح مانا جائے گا، کیونکہ صحیح حدیث قرآن کی آیت کی مخالفت نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ دونوں کا مشکات ایک ہے۔ معاذ بن جبل کا واقعہ جو ہے کہ اے معاذ تم کیسے فیصلہ کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب میں دیکھوں گا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، ثم استحد برائی، پھر رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، جسے مقدمہ فی اصول تفسیر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کی ہے ترتیب میں، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لہذا یہ ترتیب ضروری نہیں ہے۔ سلفی تفسیر یہ ہے کہ کتاب و سنت دونوں ایک درجے میں ہیں، لہذا دونوں کو ایک جانا چاہیے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر نہیں بولتا، جو بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ہاں اگر کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ خود ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر خاموش رہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کی مہر لگ چکی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھول پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے ہٹ جانے پر اللہ تعالیٰ خاموش نہیں رہتا۔ بہت سارے واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جس کی اتباع کرنی ہے وہ کتاب و سنت ہے، ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد کتاب و سنت دونوں ہے، واضح رہے۔ ہم نے ذکر آپ کی طرف نازل کی ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اللہ قرآن کا بھی محافظ ہے، اللہ سنت کا بھی محافظ ہے، ورنہ قرآن محفوظ رہے، سنت رسول نہ موجود ہو تو گویا کہ صلاۃ کا حکم جو قرآن میں دیا گیا ہے وہ 5 وقت کی صلاۃ صحیح کیفیت کے ساتھ ہم نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ حج جس کا حکم قرآن میں ہے ہم صحیح ادا نہیں کر سکتے ہیں، زکوٰۃ جس کا حکم قرآن میں ہے ہم اس کے تمام احکام کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کی بھی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے اور حدیث کی بھی حفاظت کی ہے، ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے، اور اسی معنی میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، کتاب و سنت کے علماء سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو تو۔ یہاں بھی ذکر سے مراد اہل ذکر سے مراد اہل کتاب و سنت ہیں۔ ذکر کے بہت سارے معنی ہیں قرآن میں، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی صلاۃ کی طرف۔ اور ذکر سے مراد خود قرآن میں ذکر بھی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود قرآن میں بھی موجود ہے، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں بھی تم کو یاد رکھوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مومنوں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، یہ ذکر مراد ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ منافقین اللہ تعالیٰ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ کسی موقع پر بتلائیں گے ہم کہ مومن زیادہ ذکر کیوں کرتا ہے اور منافقین کم ذکر کیوں کرتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے۔ بہرحال یہاں ہم خواہش نفس کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کی اتباع کریں، تو گویا کہ ہم صحیح چل رہے ہیں، اور اگر کتاب و سنت سے ہم ہٹ رہے ہیں، اپنا فتویٰ، ہمارا فتویٰ چلے، ہماری رائے چلے، کتاب و سنت کی رائے نہ چلے، گویا کہ ہم خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، گرچہ جبہ و دستار میں ہیں، گرچہ عالم کے روپ میں ہیں، گرچہ کتاب و سنت کا رٹ ہم اور آپ لگا رہے ہیں، پھر بھی خواہش نفس کے گویا کہ ہم پیروکار ہیں، کتاب و سنت کے پیروکار نہیں ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے جس کو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ جو چیز یہاں پیش کرنی ہے وہ میں نے کہا علماء کے کچھ اقوال ہیں، چند قول میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ بعض سلف کا کہنا ہے الغالب لہوا، جو شخص اپنے خواہشات پر غالب ہو، اشد من الذی یفتح المدینہ وحدہ،
وہ اس سے زیادہ مضبوط اور قوی ہے جو تنہا کسی شہر کو فتح کرتا ہو۔ کون؟ جو اپنی خواہش نفس پر کنٹرول رکھتا ہو۔ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مخالفت الہوى تورث العبد قوتا فی بدنہ وقلبہ ولسانہ۔ خواہشات کی مخالفت یہ بندے کو قوت بخشتی ہے، اس کے بدن میں، اس کے دل میں، یعنی اس کے بدن کو قوت بخشتی ہے، اس کے دل کو اور اس کی زبان کو۔ اسی طریقے سے ان کا ایک قول اور ہے ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کا، کہتے ہیں وسمعت شیخنا یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ہم نے سنا اپنے شیخ سے، اور مراد ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، کیا؟ جہاد النفس والہوى، خواہشات اور نفس کے ساتھ جہاد، اصل جہاد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے جنگ کرنے کی اصل ہے، وہ بنیاد ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى جِهَادِهِمْ، کیونکہ ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے، حَتَّى يُجَاهِدَ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ، یہاں تک کہ انسان اپنے نفس سے پہلے جہاد کرے، جنگ کرے اور اپنے خواہشات سے لڑے۔ اولا حتی یخرج الیہم، پہلے یہاں تک کہ ان کی طرف نکلے۔ کیا دیکھتے ہیں مراد؟ شادی جیسے چاہتے کرتے ہیں، جس طرح چاہتے خرچ کرتے ہیں، طلاق جیسے چاہے دے دیا، وراثت کا مسئلہ جہاں جیسے چاہا، جس کو دیا نہیں دیا، جس کا چاہا ہڑپ لیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کتاب و سنت کی پیروی ہے یا خواہش نفس ہے؟ اس کی پیروی ہے۔ کتنے علماء الاپ رہے ہیں، میراث کی کتنی باتیں ہو رہی ہیں، دینے والا بھی جانتا ہے کہ دینا چاہیے، جلتی ہوئی آگ میں کودنا پسند کریں گے؟ کیوں؟ جل جائیں گے۔ پھر ہم کیوں کھا رہے ہیں میراث دوسروں کا؟ پھوپھیوں کا حق مانگ لے، بیٹیوں کا حق مار لیں، بہنوں کا حق مار لیں، کہاں تک درست ہے؟ یہ خواہش نفس ہے جو ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے سے روکتا ہے۔ کوئی حکومت کو نہیں روکتی ہے کہ مسلمان اپنی بیٹی کو حصہ نہ دے میراث میں، اپنی پھوپھی کا حصہ مار لے، کوئی حکومت نہیں منع کرتی ہے، لیکن خواہش نفس ہمیں اور آپ کو اس سے روک رہی ہے۔ کتاب و سنت سے پیروکار سے اگر ہم کتاب و سنت کے پیروکار اگر ہم اور آپ ہوتے تو ایسا نہیں کرتے۔ ایک بات اور دیکھ لیجئے، یہ ابو علی الدقاق کہتے ہیں، بہت اہم بات ہے، حرز جاں بنا لیجیے، اسے پتھر کی لکیر بنا لیجیے، لکھ کر کے جہاں سوتے ہیں ایک کتبے پر اس کو آویزہ کر لیجیے۔ ذرا دیکھیے، من ملک شہوتہ فی حال شبیبتہ، جس نے جوانی میں اپنے خواہشات پر کنٹرول کیا، اعزہ اللہ تعالی فی حال کہولتہ، تو اللہ رب العالمین اسے قوت بخشے گا، عزت و سطوت سے نوازے گا، بڑھاپے کے عالم میں، کمزوری کے عالم میں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جوانی کے عالم میں اپنے نفس پر کنٹرول کیجیے، جہاں جو چاہے کھا لے، جو چاہے پی لے، جو چاہے بول دے، جو چاہے کر ڈالے، کر گزرے، خواہش نفس کے مطابق۔ کتاب و سنت کو ہم اور آپ محور بنائیں، اور ندور ہے سردار دلیل، جہاں دلیل کتاب و سنت کی چلتی ہو وہاں ہم اور آپ چلائیں۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس آیت کی تفسیر میں کہ جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے لرزا ڈرا اور خواہشات کو روکا، اپنے آپ کو روکا، خواہشات کو کی پیروی سے اپنے آپ کو روکا، کہتے ہیں المراد بہذا ہوا ما منع منہ وحرم، وہ خواہشات ہیں جو حرام ہیں جسے روک دیا گیا ہے۔ ورنہ خواہشات بہت ساری ایسی ہیں جو درست ہیں، کھانے کی خواہش، گوشت کھانا ہے، پھل کھانا ہے، یہ بھی خواہش کے مطابق انسان کھاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب یہ کتاب و سنت کے خلاف ہو تو غلط ہے۔ ابو الحجاج مہدی کہتے ہیں من جعل شہوتہ تحت قدمی، جس نے اپنے خواہشات کو اپنے دونوں قدموں کے نیچے ڈال دیا، فارق الشیطان من ذلہ، تو شیطان اس کے سائے سے خوف کھاتا ہے، شیطان اس کے سائے سے بھاگتا ہے۔ سوچ لیجیے ذرا، آج شیطان تو ہمارے اور آپ کے بغل میں بسا رہتا ہے، ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ہماری محفل میں موجود ہوتا ہے، ہماری تنہائی میں شیطان موجود ہوتا ہے، ہماری مجلسوں میں شیطان موجود ہوتا ہے۔ تنہائی کو کا خود آپ کو علم ہے،
محفلوں میں بیٹھ جائیے، 4 آدمی بیٹھ کر کے کوئی سنجیدہ گفتگو کر لے تو دیکھیے چند منٹ تھوڑی دیر میں منہ سے جھاگ نکلنا شروع اور آستے چڑھانا شروع ہو جاتا ہے، چاہے شرعی مسئلہ ہو، چاہے غیر شرعی مسئلہ ہو، چاہے کوئی سیاسی مسئلہ ہو. یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ ہے. تو ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ من جعل شہوتہ تحت قدمیہ، جس نے اپنی شہوت کو، اپنی خواہشات کو اپنے دونوں قدم کے نیچے ڈال دیا، فارق الشیطان من ظلہ، تو شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے. اور آج ہم اور آپ خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں. ایک قول ہے بہت عام ہے اور اذان ہو چکی ہے، بس پروگرام ہی میں ختم کر رہا ہوں، اور یہ دوسری قسط انشاءاللہ تیسری قسط میں بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. شمس الدین محمد بن احمد سفارینی حنبلی 1188 میں انتقال ہوا ہے. کہتے ہیں فمن قہر ہواہ، جس نے اپنے خواہشات پر قابو پا لیا، غالب آ گیا، جو شخص اپنے خواہشات پہ غالب آ گیا، حاکم بن گیا، عز و سادہ، وہ باعزت ہو گیا اور سردار بن گیا، قائد بن گیا. ومن قہرہ ہواہ، اور جس کو اس کے خواہش نے فتح کر لیا ہو، جو اپنے خواہشات کے تحت محکوم ہو گیا ہو، مغلوب ہو گیا ہو، ذل، وہ ذلیل ہوا، وہلک، اور ہلاک ہوا، وہان، اور بے عزت ہوا، وباد، اور ہلاک و برباد ہوا. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، بہت اہم ہے. شمس الدین محمد بن احمد سفارینی 1188 میں انتقال ہے. فمن قہر ہواہ، جس نے اپنے خواہشات پہ کنٹرول پا لیا، یعنی حاکم بن گیا، اس کے خواہشات محکوم بن گئے، عز و سادہ، وہ باعزت ہو گیا اور سرداری سے نواز دیا گیا، شرف و منزلت سے نواز دیا گیا. ومن قہرہ ہواہ، اور جس کو مغلوب کر دیا ہو، محکوم بنا دیا ہو، غلام بنا دیا ہو اس کے خواہشات نے، ذل، وہ ذلیل ہو گیا، وہانا، اور کمتر بن گیا، اہانت ہوئی، توہین ہوئی اس کی، وہلک، وبادا، اور وہ ہلاک ہو گیا اور برباد ہو گیا. تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، خواہ طلبہ ہوں یا مجھے سے لوگوں کے ذہن تک میری بات پہنچ رہی ہو یا میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہو، خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں. عالم ہونے کے روپ میں بھی، غیر عالم ہونے کے روپ میں بھی، جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں اس فیلڈ میں آپ اپنے خواہشات پہ کنٹرول رکھیے. عالم ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں گے جہاں جیسا فتویٰ دے دیں گے. آپ دیکھیں، اشارہ کر چکا ہوں میں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں وہ الیکٹرانک ہو یا پرنٹ ہو، جو چاہتے ہیں خامہ فرسائی کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں آپ نہایت آسانی کے ساتھ گویا ہوتے ہیں اور بولتے ہیں اور دنیا میں پھیلاتے ہیں. بعض چینلوں کو، جیسے اسلامک چینل کو کھولنے کی کوشش کی جانی چاہیے، ایسے ہی بعض چینل ایسے ہیں اسلام کے نام پر، اسلام پھیلانے کے نام پہ، جن کا بند ہونا بہت ضروری ہے، اتنا ضروری دوسرے کو کھولنا نہیں ہے. دین کا کام کم کیجیے، صحیح ہے، لیکن لوگوں کو دین کے نام پر گمراہ مت کیجیے. سیدھا سادہ گھر بنانا ہو آسان ہو جائے، بگڑا ہوا گھر پہلے توڑنا ہوگا، اس کا ملبہ ہٹانا پڑے گا، پھر دوسرے گھر کی بنیاد ڈالی جائے گی. سیدھی سادھی زمین ہو، جیسا چاہے گھر آپ بنا لیجیے. یہی مسئلہ ہے بگڑے ہوئے ذہن کا آج کے دور میں، اور ایک سادہ ذہن کا جس نے کسی سے جانے تلمس طے نہ کیا ہو اور کسی نے اس کو گمراہ نہ کیا ہو. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.